والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ ان نعمتوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی نعمت ہم کو دی، اور وہ نعمت ہے لباس، کپڑا۔ یہ بھی اللہ کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کپڑوں سے متعلق، یا عبادی کلکم عار الا من کسوت، کہ اے میرے بندو تم سب بے لباس ہو، تم سب بے لباس ہو مگر جسے میں کپڑا پہناؤں۔ فاستکسونی اکسکم، تو تم کپڑا بھی مجھ سے مانگو، میں تمہیں کپڑا پہناؤں گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے یہ کہتا ہے کہ بندوں کو اگر کپڑوں کی بھی ضرورت، کپڑوں کی اگر اسے حاجت ہو، تو کہتے ہیں کہ کپڑا بھی اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ تو ہم کو بہتر لباس پہنا، تو ہمیں اچھا لباس پہنا۔ انسان کپڑے بھی اللہ سے مانگے۔ کپڑا بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم اور آپ جب بہترین لباس پہنتے ہیں، اچھا لباس پہنتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق جب لباس پہنتے ہیں، تو یہ لباس جو ہے انسان کے اچھے اخلاق کی پہچان ہوتا ہے کہ نہیں، آدمی ڈھنگ کا کپڑا پہن رہا ہے، اچھا کپڑا پہن رہا ہے۔ کپڑوں کے ذریعے انسان کے اندر شرم و حیا آتی ہے، انسان اپنی سطر کو چھپاتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو کپڑے پہنتے ہیں، لیکن ان کے کپڑے پہننے کے بعد آپ یہ کہیں گے بھئی یہ کیسے کپڑے پہنے، یہ کس ڈھنگ کے کپڑے پہنے۔ کئی نوجوان بچوں کو ایسا دیکھا جاتا ہے کہ وہ کپڑے ہیں، وہ مہنگی 1000 2000 3000 روپے کی جینس پینٹ لے کر کے آ رہے، اور پتہ ہے کہ وہ گھٹنوں سے نیچے یا کہیں پر کٹی ہوئی، یہی اسٹائل ہے، مطلب پھٹی ہوئی جنسیں پہننا، پھٹے ہوئے کپڑے پہننا۔ یعنی کہ لباس میں بھی جو ہے ہم دوسروں کی نقالی کر رہے ہیں کہ فلاں نے ایسا لباس پہنا تو یہ پہنیں گے، آج کل مارکیٹ میں یہ لباس چل رہا ہے تو یہ لباس پہنیں گے۔ لباس یہ بہت بڑی نعمت۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید لباس پسند تھا، وائٹ کپڑا پہننا یہ پسند تھا۔ اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے، لباس انسان ایسا پہنے جس سے جو ہے اس کا بدن ڈھکے، لباس ایسا ہو کہ آپ کے تخنے سے نیچے نہ جائے، لباس کا آپ کا جو کلر ہوتا ہے وہ کلر بھگوا کلر نہ ہو۔ یہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لباس کے بارے میں تعلیمات۔ پھر آگے چل کر ایک بہت بڑی چیز جو اکثر ہمارے یہاں کوتاہی پائی جاتی ہے، وہ یہ کہ ہم میں سے کتنے لوگ کپڑا پہننے کی دعا جانتے ہیں، اور جب کپڑا پہنتے ہیں تو اس دعا کو پڑھتے ہیں۔ کپڑا پہننے کی دعا ہم میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں، اور اگر جانتے ہیں تو پڑھتے کتنے لوگ ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا پہننے کی بھی دعا ہم کو سکھلائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کپڑے کی دعا یہ ہے، الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ۔ الحمدللہ الذی کسانی ھذا، تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کپڑا مجھے پہنایا، یہ لباس مجھے پہنایا۔ ورزقنی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ لباس مجھ کو دیا، من غیر حول منی ولا قوہ، میرے بغیر قوت اور زور کے، میرے بغیر قوت اور زور کے۔ اللہ نہ چاہے تو کسی بھی انسان کو کپڑے نصیب نہ ہوں۔ بھئی کپڑے کہاں سے نصیب ہوتے ہیں؟ بارشیں ہوتی ہے، بارشیں ہونے کے بعد درخت اگتے ہیں، ان درختوں کے بعد اس کا ایک سلسلہ چلتا ہے۔ اگر اللہ نہ چاہے تو بندوں کو یہ کپڑے نصیب ہی نہیں ہو سکتے۔ تو کہتے ہیں بندہ اس دعا کو پڑھتا ہے، یعنی کپڑا پہنتا ہے تو بھی اسے یہ ہے کہ نہیں، میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ الحمدللہ الذی کسانی ھذا، تمام تعریف اللہ کے لیے کہ جس نے مجھے یہ کپڑا پہنایا۔ ورزقنی، اور مجھے یہ لباس دیا،
من غیر حول منی ولا قوہ، میرے بغیر قوت اور زور کے، میرے بغیر قوت اور زور کے۔ اس دعا کو ہر مسلمان کو یاد کرنا ہے، اور جب بھی کپڑا پہنے تو اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ آج جو ہے سوال ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی 3 نشانیاں بتلائی ہیں۔ منافق جو آدمی ہوتا ہے اس کی 3 نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، جب بھی بات کرے تو جھوٹ بولے، جب بھی بولے جھوٹ بولے۔ نمبر 2، جب بھی وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، کسی سے کوئی بھی وعدہ کیا تو وعدہ خلافی، ہاں بھائی تم کو 5 دن کے بعد پیسہ دے دوں گا، نہیں، لیکن وعدے خلافی، پتا چلا 5 دن نہیں 5 سال تک نہیں دیا، اچھا آپ کا یہ کام 2 دن میں کر دوں گا لیکن 2 دن میں نہیں کیا۔ نمبر 3، امانت اگر اس کے پاس رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرے، کسی بھی انسان نے کوئی امانت دی ہو تو اس امانت میں خیانت کرنا، یہ 3 جو ہے منافق کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔